بہت شکریہ حسن بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ۔ حسن بھائی، ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آڈینس کے سوالات کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے ابتدا میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا کہ اکثر دفعہ غامدی صاحب کے جو ناقدین ہیں وہ غامدی صاحب پر جب اعتراضات کرتے ہیں تو اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اعتراضات کے اندر، ان کی تنقید کے اندر کوئی سبسٹانس نہیں ہوتا، کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوتا۔ وہ غامدی صاحب پر لیبلنگ کرتے ہیں اور مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں۔ لیکن ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک جید عالم مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے رمضان کے آغاز میں یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ غامدی صاحب کے حدیث کے نقطہ نظر پر تنقید اپنی ریکارڈ کروائیں گے۔ لیکن جب وہ دن آیا تنقید کرنے کا تو اس دن انہوں نے یہ کہہ کر اجازت لے لی کہ میں پہلے یہ چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب کا حدیث اور سنت پر جو مکمل موقف ہے اس کو میں اسٹڈی کروں، اور اس کے بعد میں ایک مکمل تنقید ان پر کروں گا۔ یقیناً یہ ایک قابل ستائش بات ہے، اس پر ہمیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ میں انہوں نے یہ چیز بھی بیان کی کہ وہ غامدی صاحب کی حدیث سیریز کو تنقیدی زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے پری کنسیوڈ نوشنز کے ساتھ کسی شخص کا نقطہ نظر جاننا، کیا یہ درست طریقہ کار ہے، یا پھر پہلے ہمیں طالب علم کی پوزیشن پر آ کر ہمیں ان کے موقف کو اسٹڈی کرنا چاہیے؟ اور اسی کے ساتھ پلیز یہ بھی بتائیے گا کہ جو بھی لوگ غامدی صاحب کے حدیث سیریز کو یا پھر حدیث پر موقف کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا انسٹرکشنز دیں گے؟ جی بہت شکریہ جناب۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہماری امت کے اندر جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان سب کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے، اور ہر ایک کو، ہر عالم سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ نقطہ نظر کا اختلاف، منہج کا اختلاف ہوتا ہے، پرنسپل اپروچ کا اختلاف ہوتا ہے، لوگوں کو یہ بات ماننی چاہیے، جاننی چاہیے کہ کوئی بھی صاحب علم مختلف اصولوں کو اپنا کر مختلف نتائج تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ نتائج بظاہر مجھ سے اور آپ سے مختلف ہوں گے اس کے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اس شخص کے ہاں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے، یا وہ جانتے بوجھتے کوئی اس طرح کی علمی لغویت میں مبتلا ہے۔ بسا اوقات لوگ بہت غلط نقطہ نظر بھی اپنا لیتے ہیں، تو اس کو بھی مارجن دینا چاہیے ہم سب کو۔ یعنی علماء ہیں اور ہم لوگ ہیں یا اور باقی لوگ ہیں، یہ سب ایک ہی ملت کے لوگ ہیں۔ یعنی ہم نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ شاید ہم کو مختلف لوگ ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو اسی کی دعوت دی۔ یعنی پورے دین کی دعوت اسی کی دعوت ہے کہ ہم نے تفرقے میں نہیں پڑھنا، ہم نے ایک دوسرے کے بارے میں کوئی برے گمان اور ریب اور خیالات نہیں پیدا کرنے، ہم نے ایک دوسرے پہ الزامات نہیں لگانے۔ قرآن مجید کی سورہ حجرات کو پڑھے تو وہ تو مسلمانوں کو ہر جگہ یہ درس دے رہی ہے کہ لوگوں کے نام مت رکھو، تنابز بالالقاب مت کرو، کسی کی نسبت کوئی ایسی بات نہ کہو کہ جو وہ اپنی نسبت سے کہنا پسند نہ کرتا ہو۔ لیکن ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا بالعموم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اختلاف ہو جاتا ہے، بس اوقات بڑی چیزوں پہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ علمی اختلاف علم کے دائرے میں نہیں رہتا، وہ ایک رد عمل کی فضا میں ڈھل جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو امت کا پہلو ہے، دیکھیں ہماری امت جو ہے وہ صرف علم اور تحقیق کا نام نہیں، ہماری امت دعوت کا بھی نام ہے۔ تو اگر مسلمانوں کے داخلی معاملات اس طرح کے ہوں گے کہ وہ علمی نقطہ نظر میں معاملات میں اختلاف پیدا ہو، تو اس کے نتیجے میں اس طریقے کے جتھے بندی کر لیں اور لوگوں کی گروہ بندی کر کے لوگوں کو اپنی ملت سے خارج کریں، ان کا مذاق اڑائیں، تمسخر اڑائیں، کہ یہ تو اس کے نتیجے میں آپ کی اگر صحیح فکر بھی ہو تب بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کے ذریعے سے نجات نہیں ہوگی۔ میں آج صبح ہی سن رہا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک خطاب تھا، انہوں نے بتایا کہ جہنم میں سب سے پہلے کس شخص کو داخل کیا جائے گا۔ کسی روایت سے وہ بیان کر رہے تھے، اس روایت میں آتا کہ سب سے پہلے ایک عالم جو ہے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور اس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اور یہ کہہ کر کہ تم دنیا کے اندر دین کے نام پر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر الزام میں مبتلا تھے کہ تم دین کی بڑی خدمت کر رہے ہو، لیکن تم نے دین کے نام پر فساد مچایا۔
تو دین کے جتنے علماء ہیں ان کو اس بات کا بہت بہت خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اپنا جو بھی آپ کی رائے ہے وہ آپ پیش کریں، لیکن جب آپ کسی دوسرے کی نسبت سے کوئی ایک لفظ زبان سے نکالتے ہیں تو پھر وہ عند الناس بھی محتسب ٹھہراتا ہے آپ کو، اور عند اللہ بھی۔ اور عند الناس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں ہر آدمی کو اس کے حصے کے لوگ مل جاتے ہیں، وہ واہ واہ کرتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ تو یہ بہت بہت ضروری چیز ہے، یعنی اس کا آپ نے جن کی طرف سے بھی نسبت کر کے بتایا، انہوں نے ایک بہت اچھا یہ پیغام دیا ہے دنیا کو کہ کسی صاحب علم پر تنقید اس کے پورے موقف کو جان کر ہونی چاہیے۔ اب موقف جاننے کا جو عمل ہے یہ سارا کا سارا علمی پروسیس ہے، اس کے اندر جذباتیت نہیں آ سکتی۔ اس کے اندر آپ پہلے سے یہ خیالات پیدا کر لیں کہ میں یہ سوچ کے جاؤں گا کہ میں نے اس کی تنقیدی نظر سے اس کو دیکھنا ہے اور اس میں سے نکات تلاش کرنے ہیں، اور پھر اپنا ایک جو شاخلہ بنا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی ہم آہنگی کو ڈھونڈنا ہے، اور جہاں پر وہ ہم آہنگی نہیں ملے گی وہاں پر میں نے یہ بتانا ہے کہ یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، یعنی یہ معاملہ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی جا کر کرے تو اس سے بھی اس کو ہدایت نہیں ملتی، اس لیے کہ آپ نے وہاں پر خالی و ذہن ہو کے اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا۔ تو خدا کی کتاب جو کہ کتاب و منیر ہے، ہدایت ہے، وہ تک ہاتھ نہیں پکڑ سکتی، وہ تک اپنی بات نہیں سمجھا سکتی۔ چاہے جائے کہ ہم جیسے کوئی ناقص کمزور لوگ ہوں، انسان ہوں، تو علمی طریقہ کار یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کے اندر ماضی میں کسی شخص کی مخالفت ہے، مداہنت ہے، کسی سے اختلاف ہے، وہ جو کچھ ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دماغ کے ایک دوسرے خانے میں ڈال دیں، اور صرف یہ سمجھیں کہ یہ دوسرا آدمی بات کیا کہہ رہا ہے۔ مجھے اس کا بارہا تجربہ ہوا ہے، خاص طور پہ علماء کے ساتھ گفتگو میں، کہ یہ چیز کہ ان کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد وہ اختلاف کریں، اس بات پہ اختلاف کریں، اور یہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ آدمی دیوار سے سر مار کے واپس آ رہا ہے۔ اس میں دعوت دیتا ہوں تمام لوگوں کو کہ ہم نے کوشش کی کہ غامدی صاحب کی فکر پہ جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں اس کو کوئی سرسری انداز میں نہیں بلکہ خالص علمی انداز میں ابتدا سے انتہا تک جو موقف علماء کا ہے، روایتی امت کا ہے، تو ہم بھی اس کو اپنے آپ کو اس کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس میں بسا اوقات بعض جگہ اطلاق میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات جب آدمی علمی انداز میں جائزہ لیتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اختلاف کی نوعیت وہ ہے ہی نہیں جو لوگ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کو خالی و ذہن ہو کر جب تک نہیں سمجھیں گے تو دوسرے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ابتدا ہی سے ہر بات کو آدمی ٹانکنا شروع کر دے گا ادنا مماثلت تلاش کر کے، یہ بات تو کہی ہے تو یہ بات تو معتزلہ نے بھی کہی ہوگی، یہ بات تو ماتریدی نے بھی کہی ہوگی، یہ بات تو غلام احمد قادیانی نے بھی کہی ہوگی۔ تو اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کیا کہ آپ اگلے کا پورا موقف سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو علمی طریقہ کار یہی ہے کہ چیزوں کو ان کی اصل سے دریافت کیا جائے، پورا موقف سمجھا جائے، اور پھر جتنا اختلاف ہے اتنا ہی پیش کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کوئی امت کے ساتھ خیر خواہی نہیں، ہم میں سے کسی نے کسی کے دل چیر کے نہیں دیکھ لیے کہ ہم لوگوں اس کو متنفر کرنے کے لیے، متوحش کرنے کے لیے رائی کا پہاڑ بنا دیں، اور لوگوں کو کہیں کہ نہیں یہ اختلاف اصل میں یہ جو کہہ رہا ہے یہ کہنے سے اس کی مراد یہ ہے۔ وہ شخص تو اس کو نہیں مانتا۔ میں بھی کل پرسوں سن رہا تھا کہ آتے ہیں یوٹیوب پہ ایک عالم ہے اور بہت غیر محتاط انداز سے وہ ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں کسی کی نسبت سے کوئی بات کہوں گا تو لوگ ہیں بیچارے، وہ کیا کہیں گے، اللہ بھی تو پوچھے گا مجھ سے۔ تو وہ کہنے لگے کہ غامدی صاحب نے تو سود کو بالکل حلال قرار دے دی۔ اب آپ یہ دیکھیے یہ کتنی بڑی بددیانتی کی بات ہے کہ سود ایک شخص کے نزدیک حرمتوں میں شامل ہے، اس کی کتاب میں اس کے اوپر پورا ایک ایسا چیپٹر موجود ہے، وہ قرآن مجید کی بنیاد پر اس کی حرمت کو قیامت تک مانتا ہے، کوئی اس میں ادنا اختلاف نہیں ہے۔ جس چیز میں اس کا اختلاف پیدا ہوا ہے وہ اطلاق ہے کہ فلاں چیز سود ہے یا فلاں چیز سود نہیں ہے۔ تو اب اختلاف جب آپ نے بیان کرنا ہے تو ایسے ہی بیان کرنا ہے کہ جی وہ صاحب علم ہے، ان کے نزدیک، اور میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میرے نزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو اصل مانتے ہیں اور سود کی حرمت کی قائل ہے،
تاہم ایک اطلاقی معاملے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز سود نہیں ہے، اس پر میرا یہ اختلاف ہے، بس یہ کہیں آپ۔ لیکن جب آدمی یہ کہے گا تو اس کے نتیجے میں نہ وہ زور پیدا ہوگا، نہ لوگ متوحش ہوں گے، نہ اس کے نتیجے میں آپ اپنے فرقے کو الگ کریں گے۔ تو میرا یہ احساس ہے کہ یہ رویہ بہت زیادہ دیر نہیں چل سکتا، اس سے بڑا شدید نقصان پہنچا ہے ہماری امت کو، اور ہم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کے آنا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف لے کے آنا ہے۔ وہ لوگوں کو ہم نے دیوبندی بریلوی نہیں بنانا، اللہ کا دین تو اس کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہے۔ ہاں، دیوبندی علماء کا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، میں اس نقطہ نظر کو ٹھیک سمجھوں گا تو بحیثیت انسان پیش کر دوں گا۔ غامدی صاحب بھی انسان ہیں، ان کی رائے سے اختلاف کا ہر ایک کو حق ہے، ہر آدمی ان سے اختلاف کرے، لیکن عزت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، اور یہ الزامات کی زبان میں نہیں، علمی انداز میں۔ ابھی حال ہی میں ہمارے دوست زاہد مغل صاحب نے بالآخر ایک علمی انداز میں اس چیز کو لکھا ہے کہ بھئی ہمارا امت کا جو مجموعی روایتی علم ہے اور مدرسہ فراہی کا، یہ جاوید احمد غامدی صاحب کا حدیث کے باب میں کیا جو 3 نکات، علمی نکات لکھ دیے انہوں نے، اور وہ بالکل درست انہوں نے لکھے ہیں۔ میں نے بھی اس پہ گفتگو کی تھی پچھلے دنوں کہ بھئی اگر آپ یہ 2-3 چیزیں مانتے ہیں روایت کے بارے میں، تو اس کے نتیجے میں قرآن مجید کی حاکمیت اور میزان و فرقان ہونے کا جو تصور ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا نقطہ نظر ہے، اس نقطہ نظر پر لوگ تنقید کریں، اس کو مارد بحث میں لے کر آئے، لیکن شائستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مروت کے ساتھ، اور علمی انداز کے طریقے پہ۔ یہ جو ہمارے ہاں کشاکش پیدا ہو گئی ہے نا مناظرانہ انداز کی، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔